کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں اخلاقیات تباہ ہو کیا ہے دیکھ نہیں میں سنگتا اتنا میں ڈی میں نہیں کھینتے کہ جدھر راستہ پہ تک نہ بھی نہیں تھا تک سر میں کرو تو لگنا ہے ہاں. السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وڈی سوچ. آج ہم نے آپ کو پیچھے ایک سین دکھایا ہے. یہ سین نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کل یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو. یہ نوجوان طبقہ جو ہے یہ پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑنے جھگڑنے پہ تیار، ایک دوسرے کو کاٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یار کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں آج کل معاشرے میں. ایک چھوٹی سی بات کسی بھی ایک دوسرے کو دیکھنا یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو ایک دوسرے پر لڑنے ہو جاتے ہیں. یار کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں اخلاقیات تباہ ہو چکی. جو اصل وجہ ہے نا وہ ہے ہم نے جو دین کو سیکھنا ہے اس پر چلنا ہے وہ چھوڑ دیا ہے. ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو چلنا اس کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے. تو ہم یہ اپنے آئیڈیل فلم میں ہیرو کا بنایا ہوا ہے تو کیا ہم یہ ترقی کر سکیں گے یار؟ نہ کیا ہماری قوم سدھرے گی. تو میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے اندر صبر کو پیدا کریں یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبر اور استقامت والے انسان تھے. ان کی زندگی بے مثال، ان کی زندگی میں اتنی مثالیں بھری پڑی ہیں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں جب گئے تھے تبلیغ کے لیے تو وہاں ان کے طائف کے جو لوگ تھے انہوں نے نوجوان لڑکے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خون مبارک جو ہوا تھا وہ پیروں تک چلا گیا تھا. وہاں جبرائیل امین تشریف لائے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں. طائف جو ہے نا یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان پہاڑوں کو یہاں اکٹھے ملا دیں، ان کو غرق کر دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے ان سے اچھے کی امید ہے یار. تو یار ہمارے نبی اتنا صبر اور استقامت رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں یار؟ ہمیں بھی ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آئے تو مجھ سے لے لینا. یار دیکھو معاف کرنا ایک بہت ہی بڑا صدقہ ہے یار. معاف کرنا سیکھیں، اپنے اندر پیشنس صبر کو پیدا کریں یار. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.